منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، مفتیان کرام، جملہ خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تھک تو نہیں گئے نا؟ بیدار ہیں بالکل؟ کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، اور رات کے اتنے بھیگ جانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا رفیق صاحب قبلہ کی آواز آپ کے دلوں میں اتر گئی ہے، پوری طرح بیدار ہے نا؟ اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان بھی بڑا سنجیدہ ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف سننا ہے بس۔ تو جب تک آپ بیدار رہیں گے میں آپ کی خدمت میں موجود رہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ جس شامیانے کے نیچے جمع ہیں، یہ شامیانہ بے شمار روحانی شخصیتوں کے زیر سایہ قائم ہے، اور بہت سے بزرگوں کی روحانیت اس محفل نور پر سایہ فگن ہے۔ آپ اور ہم حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ بزرگوں کے لگائے ہوئے اس پودے، جو آج ایک پودا نہیں بلکہ شجرے آبدار، ایسا آب جو دلوں کے اندر آب چڑھا دے، ایسے شجر کے نیچے ہم لوگ جمع ہو کر کے آج اپنے دلوں کے اندر روحانیت پیدا کرنے کا سامان کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، ماہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی بندہ رجب المرجب کے مہینے میں نیکیوں کا بیج ڈالتا ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں اس نیکیوں کے بیج کو رو رو کر کے اپنے آنسوؤں کا پانی پہنچاتا ہے، تب جا کر کے ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور بندہ نیکیوں کی فصل کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے ماہ رجب المرجب میں نیکیوں کا بیج نہیں ڈالا ہے، اور شعبان المعظم کے آنے کے بعد میں اس بیج کو پانی نہیں دیا ہے، تو آج کی میری تقریر اسی لیے ہوگی کہ آج یہاں سے آپ کے جانے کے بعد آپ پہلی فرصت کے اندر نیکیوں کا بیج ڈال کر ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اسے اپنے آنسوؤں کا اتنا پانی پلا دیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو آپ کی کھیتی لہلہانے لگ جائے، اور نیکیوں کی فصل کاٹنے کے اندر آپ کو بڑا لطف آنے لگ جائے۔ اگر اس ذہن کے ساتھ آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں
تو دل لگا کر کے بیٹھیں، میں کچھ قرآن و سنت اور بزرگوں کی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرما کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، یہ جو ماہ رمضان المبارک ہم سے قریب ہو رہا ہے، ہم اور آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم کیسے استقبال کر رہے ہیں۔ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، اگر میری امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا کا پورا سال رمضان المبارک ہو جائے۔ اور میں نے بزرگوں کے اقوال کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ ہمارے اسلاف سال کے اندر ایک مہینے کا رمضان نہیں مناتے تھے، وہ سال کے 12 مہینے کا رمضان المبارک منایا کرتے تھے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے رمضان المبارک تو سال کے اندر ایک بار آتا ہے، یہ 12 مہینے کا رمضان کہاں پہ ہوا کرتا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اسلاف کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے 6 مہینہ پہلے وہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اے پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرما دے۔ اور پھر جب ماہ رمضان المبارک آ کر کے چلا جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے پروردگار عالم ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تیری جو عبادت کی ہے ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اس طرح 6 مہینہ انتظار میں اور 6 مہینہ اس کو رخصت کرنے کے اندر ہمارے اسلاف نے گزار کر کے سال کے 12 مہینے کا رمضان المبارک منایا ہے۔ عزیزان مکرم، آج کی میری تقریر ماہ رمضان المبارک کی آپ کو تیاری کرانے کے لیے ہوگی، جیسا کہ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے۔ آج ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب بحمدہ تعالی کسی نہ کسی پیر کامل سے مرید ہیں، یا تو حضور قائد ملت سے مرید ہیں، یا حضور تاج الشریعہ سے مرید ہیں، یا کسی آل رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ہم نے بیعت کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، جب آپ نے پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور آپ جب مرید ہوئے تھے تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو مرید بنایا کرتے تھے تو مرید بنانے کے بعد میں اس کو ایک شجرہ دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو شجرہ ملا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر آپ کو شجرہ نہیں ملا ہے تو آپ نیٹ سے اس شجرے کو ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ اس شجرے کے اندر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں اے میرے مرید جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے کے سارے لوگ تیری آمد پر ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ تو جب دنیا سے جائے تو ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو سارے تیری محبت کے اندر رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہ جو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو اپنے مرید کو تلقین فرمائی ہے، یہ وہی تلقین ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے اندر بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 راتوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی اس محفل کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 دنوں اور 2 راتوں کو یاد کروایا ہے، اگر ان 2 دنوں اور 2 راتوں کو آپ حضرات یاد کر لیں تو مجھے پھر دوبارہ تقریر کے لیے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کو ہمیشہ جھنجھوڑ کر کے جگاتی رہیں گی اور بیدار کرتی رہیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر اگر زندگی گزارو تو 2 دنوں کو بھی یاد رکھو اور 2 راتوں کو بھی یاد رکھو۔ فرماتے 2 دنوں میں سے پہلا دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرات مکرم، آج معلوم ہے لوگوں کی یہ شکایت ہے، لوگ آ کر کے ہم سے کہتے ہیں حضرت ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تب بھی عبادت کے اندر لطف نہیں حاصل ہوتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے میں وجہ آپ کو بتا دوں تاکہ حضرت انس کا یہ قول آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک خاتون ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں کہتی ہیں اے ام المومنین میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے،
میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تم موت کو یاد کیا کرو، جب موت کو یاد کرو گی تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ چلی گئی اور جانے کے بعد میں ایک مدت کے بعد واپس آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اے ام المومنین آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا، جب سے میں نے موت کی یاد کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا ہے تب سے میرا دل بھی نرم ہو گیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہوں پہ گناہ کرتا رہے تو ایک ایک کر کے نقطے اس کے دل پر لگتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ آ جاتا ہے پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے تو نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، نیک کاموں میں دل نہیں لگتا۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تمہارا 3 کاموں میں دل نہ لگے تو سمجھ جاؤ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ اگر تمہارا نیکی کے اندر دل نہ لگے، اگر تمہارا گناہ کے اندر دل لگنے لگ جائے، اور اگر کوئی تمہیں اچھی بات کہے تو تمہیں اچھی بات پسند نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر نیکی میں مزہ نہیں آتا، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور اگر کوئی نیک بات بتائے تو اچھی نہیں لگتی تو سمجھ جاؤ کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا ہے 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو، اسی سخت دل کو نرم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب آپ دیکھتے تھے کہ لوگ گناہ کے اندر مگن ہو رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں مگن ہو رہے ہیں، تو کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی محفل کے اندر موت کو شامل کر لو۔ جب تم اپنی محفل کے اندر موت کو شامل کر لو گے تو تمہارا دل نرم پڑ جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ حضرت ملک الموت لوگوں کے چہروں کو 3 مرتبہ دیکھا کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ کبھی کبھی آدمی ایسے بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اچانک ایسے کچھ جھرجھری آ جاتی ہے، نہ سردی کا موسم ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے، اچانک ایسے کب کبھی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت ملک الموت روزانہ جو لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو جب ہماری روح کی نظر حضرت ملک الموت پر پڑ جاتی ہے تو اس وقت اچانک بیٹھے بیٹھے ہم پر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ملک الموت روزانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آج دنیا کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد میں کوئی بھی موجود نہیں رہے گا۔ آج اس مجمع کے اندر یہ بات میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، آج جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں 100 سال کے بعد میں کوئی نہیں ہوگا۔ تقریر کرنے والا کوئی اور ہوگا، اسٹیج پہ کوئی اور ہوگا، جلسہ کرانے والا کوئی اور ہوگا، سننے والا کوئی اور ہوگا، ان گھروں کے اندر رہنے والا کوئی اور ہوگا۔ تو حضرت انس کہتے لوگوں 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ان میں سے پہلا دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت مکرم آپ کو پتا ہے حضرت ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کیسا وقت ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں حضرت ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں اور روح قبض کرنے کے بعد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 جملوں کے اندر بول دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت کے اندر اتریں گے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے آسمان سے ایک سیڑھی اترتی ہے، اس سیڑھی پر حضرت ملک الموت آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت ملک الموت کے ساتھ میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ مرنے والے بندے کو چاروں طرف سے گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں بندے کی روح کو اس کے قدموں کی طرف سے کھینچ کر کے حلق تک لایا جاتا ہے۔ جب تک روح حلق میں نہ آ جائے اگر بندہ توبہ کر لے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، کافر اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول فرماتا ہے، لیکن جب وقت غرغرہ آ جائے روح حلق میں آ جائے اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، کافر اگر کلمہ پڑھے تو ایمان لانا بھی قبول
نہیں ہے. اور یہ موت کا وقت کتنا سخت وقت ہوتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر مرنے والا کوئی بندہ مل جائے تو اس سے میں پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے. جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا, آپ کے بیٹے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ابا جان آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر کوئی مرنے والا بندہ ملے میں ان سے پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے. آپ کو تو کوئی نہیں ملا, آپ سے زیادہ ہوشیار کون ہوگا. اے ابا جان آپ خود ہی بتا دیں موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں کیا بتاؤں, ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے جہاں سے میں سانس لے رہا ہوں. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر مرغے کو ذبح کیا جاتا ہے مرغا چھٹ پٹاتا ہے, بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے بکرا چھٹ پٹاتا ہے. اسی طرح اگر مرنے والے بندے کو اگر فرشتے باندھ کر کے نہ رکھیں تو مرنے والا بندہ بھی چھٹ پٹاتا پھرے. موت سے پہلے بندے کو باندھ دیا جاتا ہے. اور موت کی گھڑیوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر 1000 تلواریں ایک ساتھ میں بندے کے اوپر ماری جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی مرتے وقت میں مردے کو تکلیف ہوا کرتی ہے, مرنے والے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بڑا سخت وقت ہوا کرتا ہے اور اس وقت کے اندر بڑے بڑے جگر والے بھی کانپ جایا کرتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں اس دن کو کبھی مت بھولنا. حضرات مکرم یہ دن آپ کا بھی آئے گا, یہ دن میرا بھی آئے گا. آج ہم لوگ جلسے میں ہیں, آج ہم لوگ اپنے گھروں میں ہیں, ایک دن وہ آئے گا ہم لوگ اپنی قبر کے اندر ہوں گے. آج ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اپنے گھر میں کھلتی ہے, ایک دن وہ آئے گا ہماری آنکھ کھلے گی تو اپنی قبر میں کھلے گی. تو حضرت انس کہتے ہیں اس دن کو کبھی مت بھولنا جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے کھینچ کر کے حلق تک لایا جاتا ہے, وقت غرغرہ آ جاتا ہے, توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور موت سے پہلے مرنے والا بندہ اگر جنتی ہے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, جہنمی ہے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر مرنے والے بندے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, اگر ناک کے نترے پھیل جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اس لیے کہ مرنے والا بندہ جب جنت کے اندر اپنا مقام دیکھتا ہے تو اسے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے میرے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے اور میں نے تو ایسے گناہوں کے کام کیے ہیں. تو بندہ مرتے وقت میں بہت شرمندہ ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, پسینہ آ جاتا ہے, ناک کے نترے پھیل جاتے ہیں. اور اگر مرنے والا بندہ برا ہے جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے, یہ عذاب کی نشانی ہے. اس وقت میں منہ سے جھاگ نکلنے لگے یہ عذاب کی نشانی ہے. اگر حلق سے اگر گلے سے اگر اونٹ کی طرح آواز آنے لگے یہ عذاب کی نشانی ہے. کیونکہ مرنے والا بندہ جب جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو چہرے کا رنگ بھی اڑتا ہے, منہ سے جھاگ بھی نکلتے ہیں اور گلے سے آوازیں بھی آنے لگتی ہے. یہ وقت کتنا سخت وقت ہوتا ہے عزیزان مکرم. جب تک وقت غرغرہ نہ آ جائے اس سے پہلے بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے. ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آ رہا ہے. ایک بار کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو, تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو, تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو, تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے یا وحی نازل ہونے والی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے اور نہ وحی نازل ہونے والی ہے, بلکہ ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان آنے والا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرات مکرم یہ رب کا کتنا کرم ہے, ایسا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے. تو یہ وقت غرغرہ آنے سے پہلے اگر ماہ رمضان ہمیں مل گیا ہم اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر سکتے ہیں, لیکن اگر وقت غرغرہ آ گیا تو اس کے بعد میں ساری توبہ کی راہیں بند ہو جاتی ہے. اللہ کتنا کریم ہے, ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ اس سے
سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں۔ ایک بار ایک امام صاحب نے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد میں امام صاحب نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں ایک بات بتاؤ، ابھی ہم نے جس کے جنازے کی نماز پڑھی ہے اور جس کو دفن کیا ہے، اگر وہ زندہ ہو کر کے باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا بہت نمازیں پڑھے گا، کچھ لوگوں نے کہا بہت صدقہ کرے گا، کچھ لوگوں نے کہا بہت عبادت کرے گا۔ تو امام صاحب نے کہا سنو، جو مر کر کے قبر میں چلا گیا ہے وہ نکل کر کے باہر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، تم لوٹ کر کے اپنے گھروں کی طرف جاؤ گے۔ یہ بندہ جو قبر میں چلا گیا ہے یہ تو نیک نہیں بن سکتا ہے، اب تو اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرات مکرم یہ موقع ہمیں ملا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر حضرت بہلول دانا بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کر کے پوچھتا ہے، اے بزرگ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ اس نے حضرت بہلول دانا سے جب پوچھا گیا، آپ نے کہا صلح کروا رہا ہوں، سامنے والے نے کہا بتائیے اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں صلح تو ہو رہی ہے، اللہ تو مانتا ہے، اللہ تو راضی ہوتا ہے، لیکن بندہ نہیں راضی ہوتا، بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندے کو تقریر کرو تب بھی بندہ نہیں مانتا ہے، سمجھاؤ تب بھی نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں دست رحمت دراز کرتا ہے، دن کا گنہگار توبہ کر لے پھر بھی بندہ نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں دست رحمت دراز کرتا ہے، رات کا گنہگار توبہ کر لے تب بھی بندہ نہیں مانتا ہے۔ جب دوسرا دن آیا، حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی شخص آ کر کے پوچھتا ہے حضور بتائیں آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ فرماتے کیا صلح ہو گئی؟ کہا صلح نہیں ہوئی۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج بندہ ماننے کے لیے تیار ہے لیکن آج اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ حضرات مکرم اسی لیے حضرت انس نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ جب قبر میں چلا جائے اس کے بعد میں اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دو دنوں میں سے پہلا دن جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اس کے بعد میں فرماتے دوسرا دن ہے، اس دوسرے دن کو بھی ہمیشہ یاد رکھو۔ وہ دوسرا دن معلوم ہے کون سا ہے؟ وہ دوسرا دن وہ دن ہے جب بندے کی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی۔ یہ دن بھی بڑا سخت ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری زندگی کا حساب لے گا اور اس کے بعد میں ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن یہ معاملہ کتنا سخت ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو بندے کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ پہلے پوری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، پھر سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، پھر مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، پھر ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، پھر دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا، پھر گھنٹوں کو سانسوں میں بانٹا جائے گا، اور ہر سانس کے بارے میں کہا جائے گا بندے بتا تو نے سانس جب اندر لیا تو کیا کیا، سانس تو نے جب باہر کیا تو کیا کیا، پھر جب تو نے سانس اندر لیا تو کیا کیا، پھر جب سانس باہر آیا تو نے کیا کیا۔ اس پورے مجمع کے اندر کیا ایک بھی بندہ ایسا ہے جو 5 منٹ کا اپنی زندگی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے سکے؟ ایک بھی بندہ ایسا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو کیا بندہ یہی کہے گا اے اللہ جب میں نے سانس اندر لیا تب میں فلم دیکھ رہا تھا، جب میں نے سانس باہر لیا میں جو ہے مووی دیکھ رہا تھا، میں نے سانس اندر لیا تو میں گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب سوال و جواب ہوں گے کتنا سخت معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر قطانی کے دوست کا جب انتقال ہوا انہیں خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہاری پیشی ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا رب نے فرمایا کہ اے بوڑھے بتا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ کہا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ کہا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ میرے سارے گناہوں کو میرے مولا نے گنایا، میں ہاں کہتا رہا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ کا ذکر کیا، کہا بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہیں کہہ سکا۔ 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑے رہنا پڑا۔ 3 سال کے بعد میں رب کو رحم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر قطانی تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا اور تجھے ہاں بھی کہنا نہیں آیا؟ کہ رب نے فرمایا بوڑھے بتا کیا تو نے ایک بار ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا؟ بس میں خاموش ہو گیا۔
اور میں ہاں نہ کہہ سکا۔ اگر ساری زندگی میں ایک بار کسی پر بری نظر ڈال دی جائے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہاں نہیں کہہ پاتا ہے۔ آج میرے سامنے نوجوانوں کا مجمع ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ آج ہماری نگاہیں کتنی گناہ کر رہی ہے، کتنے گناہ کر رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا، اگر ایک بار اگر غلط نظر کسی پہ ڈال دی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا۔ آج باضابطہ طور پر یہود و نصارہ نے پلاننگ کر کے مسلمان نوجوانوں کی نظروں کو خراب کیا ہے۔ ابھی پچھلے سال کا اخبار آپ پڑھ کر کے دیکھیں، انگلینڈ کی سرزمین پر ایک یہودی پروفیسر اس اسکول کے اندر لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر کے اندر اس یہودی پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ پورن انڈسٹری کو ہم نے لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو تباہ و برباد کر سکیں۔ یہ پورن انڈسٹری کیا ہے؟ گندی فلمیں، گندے ناول، گندے گانے، گندے کپڑے، گندے کھلونے، گندی ویب سائٹیں، گندی کتابیں۔ کہتے ہم نے ان گندگیوں کو اس لیے لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو تباہ و برباد کر سکیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ 5ویں صدی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، 5ویں صدی کے اخیر سے مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ شروع ہوئی، 200 سال تک جنگ چلتی رہی۔ 200 سال کے بعد میں صلیبی جنگوں کا جو ہیرو تھا سینٹ لوئس، جب وہ مرنے لگا، مرتے وقت میں اس نے وصیت کی تھی ہم نے 200 سال تک مسلمانوں سے جنگ لڑی، ہم مسلمانوں سے تلوار کے ذریعے نہیں جیت پائے۔ 200 سال کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے تو ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 کام کرو، مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پہلا کام یہ کرو، مسلمان بادشاہوں کو آپس میں لڑا دو۔ دوسرا کام یہ کرو، مسلمانوں میں جو پختہ عقیدے والے ہیں ان کو پنپنے مت دو۔ اور تیسرا کام یہ کرو، مسلمانوں کے اندر عیاشی اور فحاشی کو پیدا کر دو، مسلمان خود بخود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آئے نوجوانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا آج موبائل کے ذریعے یہ ساری گندگیوں کو لانچ کر کے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا، فلسطین کو آزاد کروایا تھا، فلسطین کی آزادی کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب عیسائی جاسوسوں کو پکڑ کر کے لایا گیا، اہرمن حاضر ہوا تو اس نے کہا تھا، اے ایوبی تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے، تمہارے فوجیوں کا ایمان بڑا مضبوط ہے، لہذا تم نے تو بیت المقدس فتح کر لیا، لیکن ہم نے تمہاری قوم کے اندر عیاشی کا ایسا بیج بو دیا ہے، آنے والے زمانے کے اندر کسی ماں سے کوئی ایوبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نور الدین زنگی نہیں پیدا ہوگا۔ حضرات مکرم، اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، مجھے 1,00,000 عیسائیوں کی تلواروں کا ڈر نہیں لگتا، مجھے اگر ڈر لگتا ہے ان 1,000 مسلمانوں کا ڈر لگتا ہے جو شراب اور شباب کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آج بتاؤ، ہمارا نوجوان موبائل کے ذریعے اپنی نگاہوں کو گندا کر کے گناہوں کے اندر تباہ و برباد نہیں ہو رہا ہے؟ مرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہو، اگر ایک بار زندگی کے اندر کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا، 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ جو ساری زندگی اپنی نگاہوں کو آوارہ کر کے گناہوں کا بازار گرم کیے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو بتاؤ کتنا سخت حساب ہوگا۔ عزیزان مکرم، کچھ نوجوان کہتے ہیں حضرت ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، لیکن ہماری نگاہیں تو آوارہ ہونے سے بچ نہیں پاتی ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے، حضرت میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنی نگاہوں سے غلط چیز کو نہیں دیکھوں گا، لیکن جب میں نکل کر کے باہر جاتا ہوں عورتوں پہ میری نظر پڑتی ہے، میری نظر خراب ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا ایک کام کرو، یہ دودھ کا پیالہ ہے، بازار میں سے ہو کر کے جاؤ، میرا دوست رہتا ہے، اس دوست کو دے کر کے واپس آ جاؤ، اور دھیان رکھنا تمہارے پیچھے 2 پہلوان چلیں گے، اگر تم نے ایک قطرہ بھی دودھ کا راستے میں گرا دیا، یہ پہلوان تمہاری پٹائی کریں گے۔ وہ سنبھل کر کے دودھ کا پیالہ لے کر کے جاتا ہے اور دے کر کے واپس آتا ہے۔ آیا تو بزرگ نے پوچھا کہ بتاؤ راستے میں تم نے کتنی عورتوں کو دیکھا؟ کہا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا اس لیے کہ آپ نے کہا تھا اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی گر جائے پہلوان تمہاری پٹائی کریں گے، تو میں دودھ کی طرف دھیان دے رہا تھا تاکہ دودھ نہ گرے، میری پٹائی نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو بزرگ نے کہا بتاؤ اگر تمہیں 2 پہلوانوں کا ڈر لگتا ہے تو تم کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہو، اور پھر جو اپنی نظروں کو بچا کے چلتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو بتاؤ تمہاری نظر کیسے آوارہ ہوگی، تمہاری نظر کیسے بھٹکے گی؟ عزیزان مکرم، آج ہوا وہی ہے، ہم نے اپنے دلوں سے اللہ کے خوف کو نکال دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاحادیث القدسیہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ جو حدیث میں بتانے جا رہا ہوں نا، اس کو لکھ لو اپنے دل کے اوپر، قسم خدا کی اگر یہ حدیث یاد رہے گی نا تو آپ کی نظریں کبھی نہیں بہکیں گی۔ رب فرماتا ہے، آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، اس لیے کہ تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھوں ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ اب یہاں تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے بمبئی کی سرزمین پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر ایک زمانے کے بعد 2-3 سال کے بعد میں اسے قبر سے جو ہے وہ قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اندر دوسرے مردے کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بار میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، ایک قبر کے اندر عورت کو جب اتارا جانے لگا، مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت یہ جو قبر ہے اس میں جس عورت کو اتارا جا رہا ہے آج سے 2-3 سال پہلے اسی عورت کا بھائی انتقال کیا تھا، اس کو بھی اسی قبر میں رکھا گیا تھا۔ اب جب میں نے قبر میں جھانک کر کے دیکھا تو قبر کے اندر کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ بندہ جو اپنی آنکھوں پر، اپنی طاقت پر، اپنے حسن پر اتنا ناز کرتا ہے وہ سب قبر میں جانے کے بعد میں قبر کی مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے، آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے شروعات کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، ایک بات اور بتاتا ہوں، آج سنیچر کا دن ہے، کل جمعہ کا دن گزر گیا، اب پھر آئندہ جمعہ آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن یعنی پہلے پیر اور منگل کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن بندوں کے اعمال ماں باپ کے سامنے اور رسولوں کے سامنے، انبیاء کرام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتاؤ، پچھلے جمعہ یعنی کل کے دن پورے ہفتے کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور آج ہم پچھلے جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک ہم جو کچھ کریں گے، آنے والے جمعہ کو حضور کی بارگاہ میں جا کے بتائیں گے، یا رسول اللہ کلکتہ کے فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں فلاں کا لڑکا، فلاں کا بیٹا، اس نے اس ہفتے کے اندر یہ گناہ کیے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جائیں گے تو سرکار کو کتنی تکلیف ہوگی میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ رنگین پردہ دیکھا، چاندی کے کنگن دیکھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر کے واپس آ گئے اور پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ابو رافع حضرت فاطمہ کے مکان پہ گئے تو دیکھا حضرت فاطمہ رو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ آپ حضرت فاطمہ کے مکان پہ گئے تھے اور پھر واپس چلے آئے، بات کیا ہے؟ کہا میں نے فاطمہ کے مکان پر رنگین کپڑا دیکھا، چاندی کے کنگن دیکھے، میں واپس چلا آیا۔ حضرت فاطمہ کو جب پتا چلا انہوں نے پردہ اتارا، چاندی کے کنگن نکالے، میرے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیے کہ ان کو صدقہ کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں 2.5 درہم کے اندر بیچ کر کے صفہ کے چبوترے پر جو غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان صحابہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو صدقہ فرما دیا ہے۔ اب حضرت فاطمہ نے میرے آقا علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیں، حضرت فاطمہ میرے آقا علیہ السلام کی اتنی پیاری بیٹی، میرے آقا جب مدینے سے باہر جاتے حضرت فاطمہ سے مل کر کے جاتے، مدینے میں آتے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، کہا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل کے اندر حور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنی پیاری بیٹی کے مکان کے دروازے پر اگر ایک رنگین پردہ ہو، میرے آقا واپس چلے جاتے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہر جمعہ کے دن بندوں کے اعمال جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو جب جا کر کے حضور سے کہا جاتا سرکار اس ہفتے کے اندر کلکتہ کے آپ کے فلاں امتی نے یہ اعمال کیے، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک بار کونین کے دولہ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو اذان پڑھنے کا حکم دوں، پھر اقامت کا حکم دوں، پھر نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی اذان کی آواز
نماز سن کر کے مسجد میں نہ آئے، میرے آقا کہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور جب جمعہ کے دن ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے اس ہفتے کے اندر نماز نہیں پڑھی، تو کیا میرے آقا ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرا کے 2 قاصد آئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، کہا تم نے داڑھی کیوں منڈائی؟ کہا ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے چہرے پہ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیں اگر کافر حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو جاتے، چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے امتی نے اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈایا، قبر میں آقا گئے، ہم تو پڑھتے ہیں نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں، آقا آئیں گے اور اگر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی، آقا اگر ناراض ہو گئے تو ہم کس کو جا کر کے منہ دکھائیں گے؟ عزیزان مکرم، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، ان 2 دنوں میں سے پہلا دن آپ سمجھ گئے، دوسرا دن وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہم تو بڑے نیک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتا دیں گے ہم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ میں ایک ایسی حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، قسم خدا کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے جب بیان کیا نا 3 بار بے ہوش ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ نے اس حدیث پاک کو سنا تو سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ بتائیں یہ حدیث کیسی حدیث ہے؟ بیان کرنے والا 3 بار بے ہوش ہو جائے، سننے والا بے ہوش ہو جائے۔ آج میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ماہ رمضان آ رہا ہے، اگر واقعی اس حدیث نے آپ کے دل پہ اثر کیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فلاں مقام پر ایک حدیث پاک سنی ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے اس کو سمجھا ہے، یاد رکھا ہے، وہ حدیث پاک میں سناتا ہوں۔ اور جیسے ہی سنانا شروع کیا رونے لگ گئے، اتنا روئے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے یاد رکھا ہے، وہ میرے اور سرکار کے درمیان تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اور جب حدیث بیان کرنا شروع کیا رونے لگ گئے، اتنا روئے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے اور میں نے یاد رکھا ہے، میرے اور حضور کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اور جب حدیث پاک سنانا شروع کیا پھر رونے لگ گئے، اتنا روئے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری بار ہوش آیا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ حدیث پاک کیسی ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم نے گناہ کر کے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا، یہ ساری باتیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار بے ہوش ہو گئے، اور 3 بار کے بعد میں جب ہوش آیا نا تو معلوم ہے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں نے تجھے قرآن کی دولت کی بتا تو کیا لے کر کے آیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے قرآن رات کو پڑھا، دن کو پڑھا، تیرے قرآن کی میں نے خوب تلاوت کی۔ مولا ارشاد فرمائے گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا لوگ تیری تعریف کریں، تجھے قاری قرآن کہیں، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک بندے کو لایا جائے گا جو بڑا امیر مالدار ہوگا، رب فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا بتا تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا مولا میں نے رات دن تیری راہ کے اندر مال خرچ کیا۔ مولا فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا لوگ تیری تعریف کریں، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک شہید کو لایا جائے گا، رب فرمائے گا بتا میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں لٹا دیا۔ رب ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے شہادت پائی لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اب آگے کا جو جملہ ہے نا اتنا سخت ہے، قسم خدا کی اگر دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو نا تو بندہ لرز کر کے رہ جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں تو بڑے نیک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جن کے لیے بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے لیے بھڑکایا جائے گا، قاری قرآن، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔
تو اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. دوسرا دن وہ دن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. یہ دن اتنا آسان نہیں ہے, لوگ سمجھتے بڑا آسان دن ہے. حضرت حسان بن ابو سنان کا جب انتقال ہوا, انہیں مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. بولے آپ بتائیں حضرت 60 سال تک آپ نے عبادت کی, بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کیا ہوا؟ کہا ایک بار میں نے کپڑا سلنے کے لیے اپنے پڑوسی کے پاس سے ایک سوئی لے کر کے آیا تھا. میں نے اپنا کپڑا تو سل لیا تھا, میں سوئی واپس دینا بھول گیا تھا. میں نے 60 سال اللہ کی عبادت کی, لیکن مرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھ سے کہا گیا تو نے سوئی ادھار لی تھی, وہ سوئی واپس کیوں نہیں کی؟ اس ایک سوئی کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حساب آسان نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار قبر سے گزر کیا تو کہا کہ قبر کے اندر اس کو اللہ زندہ فرما, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب بات کی تو بتا, فرمایا کہ بتا تو کون تھا؟ کہا میں ایک قلی تھا, لوگوں کا سامان سر پہ اٹھاتا تھا اور دینے جایا کرتا تھا. ایک بار ایک آدمی نے لکڑیوں کا گٹر میرے سر پہ رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے کہا. جب میں جانے لگا راستے میں میرے دانتوں میں کچھ پھنس گیا تھا, میں نے لکڑیوں میں سے ایک تنکا توڑا اور تنکا توڑ کر کے اپنے دانتوں کے اندر خلال کیا. مجھے مرے ہوئے 40 سال ہو گئے, روزانہ مجھ سے کہا جاتا بتا تو نے تنکا بغیر پوچھے کیوں توڑا تھا, تو نے کیوں توڑا تھا؟ ایک تنکے کا اتنا سخت حساب ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو سنی یہ نعرہ لگاتے ہوئے جنت کے اندر چلے جائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی نا تو ایسی بال کی کھال نکالی جائے گی کہ اچھوں کا جگر جو ہے وہ پتا پانی ہو جائے گا. ابھی وقت مختصر نہیں تو میں ایسی روایتوں کے انبال لگا کر کے آپ کو میں سناتا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کتنی سخت ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو کیا بنا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوا رب نے فرمایا بتا میری بارگاہ میں تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ تو میں نے کہا مولا میں اتنی عبادتیں لایا, اتنے روزے لایا, اتنے حج لایا, یہ کیا وہ کیا یہ کیا, میں نے سارے اعمال گنا دیے لیکن کوئی میرا عمل کام نہ آیا. اخیر میں رب نے فرمایا میں نے تیری مغفرت ایک عمل کی وجہ سے کی ہے اور میں نے تجھے بخش دیا ہے. امام غزالی عرض کرتے مولا میرا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تو نے میری مغفرت فرما دی؟ رب نے فرمایا ایک بار تو کتاب لکھ رہا تھا اور تو نے اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبویا تھا لکھنے کے لیے. جیسے ہی تو نے اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور وہاں پر نپ پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی اور وہاں پر اس کو بیٹھ کر کے اپنی پیاس بجھانے لگی, تو نے قلم کو رکھ دیا تاکہ مکھی اپنی پیاس کو بجھا لے. تو نے مکھی پہ رحم کیا, آج میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا ہے اور تجھے جنت عطا فرما دی ہے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ کہ رب کی بارگاہ میں جب میں پہنچا رب نے فرمایا شبلی تجھے پتا ہے میں نے تیری مغفرت کیوں کی؟ کہا مولا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. رب نے فرمایا ان سب اعمال کی وجہ سے نہیں, میں نے تیری مغفرت ایک عمل کی وجہ سے کی ہے. میں نے عرض کیا مولا کون سا میرا وہ عمل تھا جس کی وجہ سے تو نے میری مغفرت فرمائی؟ رب نے فرمایا شبلی ایک بار سردی کے موسم میں تو بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا, ایک بلی سردی سے ٹھٹر رہی تھی, اس دیوار سے اس دیوار پر تجھے بلی پر رحم آیا, تو نے بلی کو اپنے کمبل کے اندر چھپا لیا, تو نے بلی پر رحم کیا, آج میں نے تیرے اوپر رحم کیا, تجھے جنت عطا فرما دی ہے. حضرات مکر اللہ کی بارگاہ میں جہاں چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے اور بندہ وہیں پر ایک گناہ کی وجہ سے پھنس جاتا ہے. آج مدرسے کا جلسہ ہے نا, اس حوالے سے بھی ایک روایت میں آپ کو بتا دوں. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے وصال کے بعد میں انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی پیشی کیسی ہوئی؟ اچھا یہاں پہ ایک روایت اور بھی ہے, حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار خواب میں امیر اختمی کو دیکھا. معلوم ہے یہ امیر اختمی کون ہے؟ یہ امیر اختمی وہ ہے اتنا بڑا ظالم تھا, لوگ کہتے تھے مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. حکیم ترمذی فرماتے میں نے امیر اختمی کو دیکھا وہ جنت میں گھوم رہا ہے. میں نے کہا تو اتنا بڑا پاپی تھا تو کیسے جنت میں آ گیا؟ کہ میرے جنت میں آنے کی صرف ایک وجہ بنی, اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, میرا بڑا سخت حساب ہوا, میں تو ڈوبنے والا تھا, جہنم میں جانے والا تھا. رب نے کہا تیری ایک نیکی کی وجہ سے آج میں تجھے بخش دیتا ہوں. ہوا کیا تھا, رات کا وقت تھا, مدرسے کا ایک بچہ سڑک کے کنارے چراغ لگا کر کے اپنی کتاب کے اندر سبق یاد کر رہا تھا, تبھی چراغ کا تیل ختم ہو گیا, بچے کا چہرہ مرجھا گیا. میں سبق کیسے یاد کروں گا اور کیسے استاد کو جا کر کے سناؤں گا؟ تبھی وہاں سے امیر اختمی کہتا ہے میری سواری نکلی,
میری سواری کے ساتھ میں روشنی بردار بھی تھے، میں ان روشنیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اپنے سبق کو یاد کرنے لگا۔ میں نے جب اپنا سبق یاد کر لیا اور کہتے بچے کو سبق یاد ہو گیا، بچہ خوش ہو گیا، رب نے فرمایا اے ظالم امیر اختمی، تیری روشنی کے اندر ایک بچے نے سبق یاد کیا، بچہ راضی ہو گیا، آج میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اتنا بڑا ظالم اگر اس کی روشنی میں مدرسے کا بچہ ایک سبق یاد کر لے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر دارالعلوم میں آپ کی روشنی کی وجہ سے بچے سبق یاد کریں، آپ کے پیسوں کی وجہ سے بچے کھانا کھائیں، آپ کے پیسوں کی وجہ سے مدرسے میں پنکھے لگائے جائیں، آپ کے پیسوں کی وجہ سے مدرسے میں دری بچھائی جائے، ایک ظالم کے روشنی میں ایک سبق یاد ہو، اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ اور آپ کی روشنیوں اور انتظامات کے اندر بے شمار بچے حافظ اور عالم بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات مکرم، بندے کو غور، آج صحیح معنوں کے اندر ہمیں علم کی قدر بھی نہیں ہے۔ علم کی بات آئی ہے، مدرسے کا جلسہ ایک بات میں بتاؤں، پھر اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کو جب یہ پتہ چلا، مدینہ منورہ میں امام مالک علم حدیث پڑھاتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ اپنی ماں کے پاس آتے، کہ امی جان میرا دل کہتا ہے میں مدینے میں چلا جاؤں، امام مالک سے علم حدیث پڑھوں۔ امام شافعی کی ماں بیوہ تھی، خرچ تھا نہیں، امام شافعی کی ماں نے معلوم ہے کیا کیا، آئے کلکتہ والوں سنو گے نا تو واقعی دل کے اندر ایک بھوک سی پیدا ہوگی۔ آج ہمیں دنیا کی قدر تو بہت معلوم ہے، لیکن دین کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی ماں نے اپنے مکان کی چھت کو اتار دیا اور اس میں سے کیلیں نکالی اور کیلوں کو نکال کر کے بازار میں جا کر کے بیچ دیا۔ ان سے جو پیسہ ملا وہ پیسہ لا کر امام شافعی علیہ رحمہ کو دیا، کہا جاؤ میرے بیٹے تم جا کر کے مدینے میں علم حاصل کرو۔ اور زبان حال سے بتا دیا میرے بیٹے شافعی، میں بغیر چھت کے رہ لوں گی، بارش میں بھیگ جاؤں گی، بغیر چھت کے رہ لوں گی، سردی میں ٹھٹھر جاؤں گی، بغیر چھت کے رہ لوں گی، اور میں گرمی کے تھپیڑے کھا لوں گی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں میرا بیٹا علم دین سے محروم رہ جائے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ماں کے مکان کی چھت بیچ کر کے مدینہ منورہ کے اندر علم دین پڑھنے کے لیے گئے، اور جب مدینے میں پہنچے ہیں امام مالک روضہ رسول کے پاس میں بیٹھ کر کے علم حدیث پڑھا رہے تھے۔ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، انہوں نے فلاں سے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اب امام شافعی آئے، جو ماں کے مکان کی چھت بیچ کر کے آیا ہو اس کے پاس میں قلم کا پیسہ کہاں سے آئے گا، کاغذ کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ خود اپنے سفر نامے میں امام شافعی لکھتے ہیں میں جب جاتا تھا پڑھنے کے لیے ہڈیاں اٹھا لیتا تھا، امام مالک جو پڑھاتے تھے ہڈیوں پہ لکھ لیتا تھا، لا کے مٹکے میں جمع کر دیتا تھا، اگر میں بھول جاتا تھا مٹکے میں سے ہڈی نکالتا تھا اور دیکھ کر کے واپس اس کو یاد کر لیتا تھا۔ جب علم دین کے لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ قربانیاں دی، آپ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوئی تو کیا بنا؟ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سونے کی کرسی پہ بٹھایا اور میرے اوپر موتیوں کو لٹا دیا ہے۔ علم دین کی قدر اور اس کی برکت یہ ہے، میں نے علم دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ نے میرے اوپر سونے کی کرسی پہ بٹھا کے موتی نچھاور فرمائے ہیں۔ حضرات مکرم، آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بناتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب بمبئی کے اندر میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا، کبھی ڈاکٹر کا نکاح پڑھانے، کبھی وکیل کا نکاح پڑھانے، جب ہم نکاح پڑھانے جاتے اس سے کہتے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، پھر پڑھاتے پڑھ ہی نہیں پاتا ہے۔ میں کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے تیرے باپ کے اوپر، 1 کروڑ خرچ کر کے تجھے ڈاکٹر بنا دیا، 50 لاکھ خرچ کر کے تجھے وکیل بنا دیا، لیکن تجھے کلمہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا۔ اگر آج تیرے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا تو اپنے باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے جنازے کی دعا پڑھ پائے گا؟ آج اگر تیرے باپ کو دفن کر دیا جائے اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کیا تو فاتحہ پڑھ پائے گا؟ حضرات مکرم، یہ ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ میں نے کتنی بار دیکھا، ایک بار میں جمعہ کے اندر میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کے دوران میں نے طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ طریقہ بتایا، تو ہمارے مسجد کے بغل میں کلا کوٹ ہے، کوٹ کے سارے وکیل جمعہ پڑھنے میرے یہاں آتے ہیں۔ آ کر کے ایک وکیل مجھ سے کہنے لگا طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، اگر ایک طلاق دیں گے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، ہمیں تو یہ طریقہ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم نے 50 لاکھ خرچ کر کے وکالت تو پڑھ لی، آج تمہارے پاس میں مسلمان نوجوان آتے اور طلاق کا پیپر بنانے آتے، ڈائریکٹ 3 طلاق کا پیپر بنا کر کے کتنے نوجوان
नौजवानों की जिंदगियों को तुमने तबाह किया है। काश 50 लाख खर्च करके तुमने वकालत पढ़ी थी, 5000 का ट्यूशन करके किसी आलिम दीन से तलाक देने का तरीका भी पढ़ लिया होता, ताकि जो तुम्हारे पास में तलाक का पेपर बनाने आते उन्हें सही तरीके से तलाक का पेपर बना के देते, तो उनको तलाक मुगल्लज़ा तो नहीं पड़ती, उन बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। अजीज़ान मुकर्रम, किस किस पे रोइए, किस किस पे मातम कीजिए। आज हमारी कौम का ये हाल हो चुका है। अजीज़ान मुकर्रम, आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर इल्म दीन का अजीम किला, जिसके साए तले हम लोग बैठ करके इस रूहानियत से माला माल हो रहे। ये इल्म की कदर बंदों को पता ही नहीं है। अगर इल्म की कदर मालूम करना है ना तो सहाबा किराम से पूछो, हमारे बुजुर्गों से पूछो, हमारे असलाफ से पूछो। उलमा किराम को एक किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है मुनादरा रशीदिया। मुनादरा रशीदिया के मुसन्निफ के जब इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे कब्र के अंदर रख दिया जाए, और मेरी कब्र के ऊपर जब सिल और पत्थर रखने की बारी आए तो मदरसे के जो बच्चे मेरे पास में पढ़ने आते थे, जिस पत्थर पर अपने जूते उतारते थे, उसी पत्थर को मेरी कब्र पर रख देना, ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदमों से जो धूल लगी है उस धूल की बरकत से अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये जानते थे इल्म दीन की कदर, आज हमें वो कदर नहीं मालूम है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा जब पढ़ने गया ना, सूरह फातिहा याद करके आया, और आने के बाद में कहा अब्बा जान मैंने सूरह फातिहा याद कर ली। तो मालूम है इमाम आज़म ने क्या किया, 500 सोने के सिक्के की थैली भर करके उसके उस्ताद के पास भिजवा दी। उस्ताद ने कहा हजरत मैंने सूरह फातिहा याद कराई, आपने इतना बड़ा इनाम दे दिया। इमाम आज़म ने फरमाया जो मैंने दिया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन तूने जो पढ़ाया है वो यहाँ भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। आज हमें वो कदर नहीं पता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रिवायत के अंदर आता है, फरमाते हैं आए मालदारों, तुम क्या समझते हो तुम्हारी दुकानें तुम्हारी होशियारी से चल रही है, तुम्हारी दुकानें तुम्हारी अक्ल से चल रही है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी दुकानें इसलिए चल रही है तुम कमाते हो, उसमें से कुछ पैसा मदरसे के बच्चों पे खर्च करते हो, वो बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं, उनकी दुआएं मिलती है, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाता है। आज वो इल्म दीन, आज लोग, मैं ये नहीं कहता हूं डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर सब कुछ बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को साथ में इल्म दीन भी सिखाओ, वरना आज मालूम है हमारे बच्चों के दीन और ईमान पे कैसा हमला किया जा रहा है। आप टीवी डिबेट के अंदर जाकर के देख ले, मुसलमानों के घर में पैदा होने वाला बच्चा टीवी के डिबेट के अंदर बैठ करके जब उससे पूछा जाता बताओ इस्लाम के अंदर एक और मर्द को 4 शादी करना जायज है, अगर तुमसे सवाल किया जाए क्या जवाब दोगे? मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसने इल्म दीन नहीं पढ़ा है, टीवी डिबेट में कहता है इस्लाम का ये कानून तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारा हाल हो चुका है, ये हमारा हाल हो चुका है। उसके बाद में कहते हैं अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरती है। अजीज़ान मुकर्रम, मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अनस कहते 2 दिनों को कभी मत भूलना। पहला दिन वो दिन जब हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने आएंगे, दूसरा दिन वो दिन है जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी पेशी होगी। अजीज़ान मुकर्रम, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, हमारी सांसें कम हो रही है। मुझे याद आता है एक जमाना वो था, हम छोटे बच्चे थे, एक जनरेशन थी हमारे चचा चची और ताया ताई की, एक जनरेशन थी हमारे दादा दादी नाना नानी की। हमारे दादा दादी और नाना नानी की जो जनरेशन थी वो कब्र में चली गई, और जो चाचा चाची और ताया ताया की जनरेशन थी वो दादा की जनरेशन में दाखिल हो गए। हम लोग अपने चचा चची की जनरेशन में दाखिल हो गए, और हमारी जनरेशन में हमारे बच्चे आ गए। एक के बाद एक लोग बड़ी तेजी के साथ में रुखसत होते चले जा रहे हैं। मौत का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं 4000 उलमा की बारगाह में गया, उनसे मैंने जो है वो 400 उलमा की बारगाह में गया, उनसे 4000 हदीसें मैंने सीखी। उन 4000 हदीसों में से मैंने एक हदीस को ले लिया। अगर बंदा उस एक हदीस पे अमल कर ले, उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। फरमाते वो एक हदीस पाक ये है, आए कलकत्ता वालों इस हदीस को याद कर लो ताकि जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। आज तो नेकी का माहौल खत्म हो गया, वरना मुझे याद आता है मैंने तारीख में पढ़ा एक दौर वो था
अरे आम लोग तो आम लोग, हमारे बच्चे भी बहुत नेक हुआ करते थे, हमारे बादशाह भी बड़े नेक होते थे। हजरत बैलोल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे ना, एक बच्चे को रोता हुआ देखा, कहा बेटा तुम रोते क्यों हो? कहा आज मैंने अपनी माँ को देखा है, जब वो चूल्हे में लकड़ियां जला रही थी तो बड़ी लकड़ियां नहीं जल रही थी, छोटी छोटी लकड़ियों को रखा, तो मुझे रोना आ रहा है। कल क़यामत के दिन जब बड़े बड़े शैतानों को जहन्नम में डाला जाएगा, कहीं अल्लाह ताला जहन्नम की आग भड़काने के लिए हम जैसे बच्चों को जहन्नम में न डाल दे। बच्चों का भी दिल में अल्लाह का खौफ होता था। आज तो जो सबसे बड़ा टपोरी होता है, सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ होता है, वो सियासत की लाइन में जाता है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन उस दौर के अंदर बादशाह कितने नेक हुआ करते थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जब विसाल हुआ और नमाज जनाजा के लिए सफ़े लगा दी गई, एक आदमी ने आगे बढ़ करके कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वसीयत है, मेरा जनाजा वही पढ़ाएगा जो हमेशा ताज्जुद पढ़ता था, जिसने कभी गैर महरम की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा था, जिसने कभी असर की सुन्नतों को तर्क नहीं किया था, और जिसने कभी जमात के साथ में तकबीर ऊला को फोत नहीं किया था। बड़े बड़े उलमा मौजूद है, मशाइख मौजूद है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सारी जिंदगी ताज्जुद पढ़ना और असर की सुन्नतें पढ़ना, गैर महरम से नजरों को बचा करके रखना, तकबीर ऊला पे अमल करना, ये किसी के बस की बात इतनी आसानी से नहीं है। कोई नहीं आगे बढ़ा। काफी देर गुजर गई तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, हिंदुस्तान का बादशाह, आगे बढ़ के कहता है अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अगर ये वसीयत नहीं की होती ना, मैं ये राज फाश नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, न तो मैं कभी ताज्जुद छोड़ता हूँ, न कभी मैं तकबीर ऊला छोड़ता हूँ, न कभी मैंने गैर महरम की तरफ नजर उठाई है, और न कभी मैंने असर की सुन्नतों को तर्क किया। मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। एक बादशाह इतना नेक होता था। आज हमारे अंदर तो नेकियों का कोई जज्बा ही नहीं। हजारों तकरीर सुनने के बावजूद भी जैसे हम पहले थे वैसे ही आज भी हम अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अजीजाने मुकर्रम, आज हमने अपना हाल क्या बना करके रखा। आप तारीख पढ़ के देखें, हमारे अस्लाफ की तारीख कैसे। हुजूर सदुस शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आज मेरे मोहल्ला में पढ़ाते थे। हुजूर हाफिज मिल्लत आपकी बारगाह में पढ़ते थे। एक दिन जोहर के वक्त में हुजूर सदुस शरिया पर बेहोशी तारी हो गई। होश आया, पूछा टाइम क्या हुआ है? कहा हजरत ये टाइम हो गया, असर का वक्त हो गया है। आप रोने लग गए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा हजरत आप क्यों रो रहे? कहा मेरी नमाज छूट गई। हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा आप बेहोश हो गए थे। जो बेहोश हो जाता है उस हालत में नमाज कज़ा हो जाए, अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं फरमाता। हुजूर सदुस शरिया का जवाब सुनो, जवाब सुनो कलकत्ता वालों। जवाब में क्या फरमाते? ये बात तो सही है, अगर बेहोशी की हालत में नमाज अगर छूट गई अल्लाह मुआखज़ा नहीं फरमाता है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन के अंदर 5 मरतबा अपनी बारगाह में आने का हुक्म दिया था। एक वक्त में अल्लाह के दरबार में हाजिर नहीं हो पाया हूं मैं, बस इसलिए मैं रो रहा हूं। आज हमारे अंदर वो तड़प है। लोग कहते जलसे हो रहे हैं, लोग सुधर क्यों नहीं रहे? लोग क्यों नहीं सुधर रहे? कान का एक जो रास्ता है ना, उधर भी एक सुराख है। इधर वाले सुराख से सुनते और उधर वाले सुराख से निकाल देते। मैं कहता हूं जैसे वैसे सुराख है ना, ऐसे ही इधर भी एक सुराख है। कान में सुन करके दिल में उतरने दो, उसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से न निकालो। आज कैसे हम लोग ताजुश शरिया के मानने वाले, आपने कभी पढ़ा है ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को? उनकी जिंदगी कैसी थी? कसम खुदा की, जो ताजुश शरिया का मुरीद हो और उनकी जिंदगी को पढ़ लेना तो कभी वो गुनाह के करीब नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा गुनाह के करीब। मैंने पढ़ा है तारीख को। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के जब विसाल का 1 साल बाकी रह गया, दिल्ली में एडमिट किया गया। फजर का वक्त है। हजरत ने पूछा टाइम क्या हुआ है? लोगों ने कहा हजरत को बड़ी तकलीफ, अभी कुछ ना कहा जाए। फिर पूछा टाइम क्या हुआ है? लोगों ने नहीं बताया। जब बार बार पूछा, हुजूर ताजुश शरिया आईसीयू में एडमिट है। आपको पता है ना, जो आईसीयू में एडमिट होता है ना, कितने जमेले रहते हैं। इधर बीपी वाला अलग लगा हुआ है, ब्लड प्रेशर वाला लगा है, उधर हार्ट का लगा है, उधर ग्लूकोस लग रहा है, इधर ये लग रहा है, वो लग रहा है। हुजूर ताजुश शरिया ने देखा नमाज का वक्त हो गया और लोग मेरी सेहत का ख्याल करके ताखीर कर रहे, सारे ताम झाम को निकाल के खड़े हो गए और कहा कि मुझे वजू करवाओ, मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा। जब वजू करवाया गया, नमाज पढ़ने लगे। वहां पे आज भी दिल्ली की हॉस्पिटल का अमला भी मरा नहीं है, जिंदा है। जाकर के पूछ सकते हैं। हुजूर ताजुश शरिया आईसीयू के जिस वार्ड के अंदर एडमिट थे, उसी के सामने वाले बेड पर एक अमेरिका का मरीज था जिसके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा था नहीं बचेगा, बस सेवा करो, इसकी सेवा करो। अब उसने हुजूर ताजुश शरिया को जब नमाज पढ़ते देखा, अपनी माँ से कहने लगा इस बाबा को अपने खुदा से कितना प्यार है, काश हमें भी अपने खुदा से इतना प्यार हो जाए। कहा देखो इस बाबा को अपने खुदा से कितना प्यार है। ऐ मेरी माँ, मेरे सर को ऊंचा कर दो, बाबा को देखता हूं तो बड़ा लुत्फ आता है। हम भी देखते थे, हमें बड़ा लुत्फ आता था।
اب حضور تاج الشریعہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور اپنی ماں سے کہنے لگا ماں اس بابا کو دیکھ کر کے میرے دل میں بھی زندگی کی للک پیدا ہو گئی ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈسچارج ہو کر کے چلے گئے بیلی شریف کے اندر۔ وہ مریض جس کو ڈاکٹر نے کہا تھا اب یہ نہیں بچے گا، اللہ والوں کے چہرے میں بھی بات ہوتی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اللہ نے ایسا کرم کیا، وہ مریض جو مرنے کے قریب تھا اللہ نے شفا عطا فرمائی، وہ ڈسچارج ہو کر کے بریلی گیا، حضور تاج الشریعہ کے قدموں کا بوسہ لے کے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تھا عالم ہمارے بزرگوں کا۔ آج ہم نے تاریخ پڑھی، سیرت پڑھی، لیکن ہماری زندگیاں ویسی نہیں۔ بہت سارے نوجوان میرے پاس بھی آتے ہیں، مجھ سے بھی آ کر کے کہتے ہیں حضرت اتنے علماء دعا کر رہے، حضور مودی سے کبیر دعا کر رہے، حضور قائد ملت دعا کر رہے، ماب لنچنگ بند نہیں ہو رہی، بلڈوزر چلنا بند نہیں ہو رہا، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو رہے، ان میں کچھ نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں ابھی تاریخ تم نے پڑھی نہیں ہے، وقت سمٹ رہا نہیں تو میں 7ویں صدی کی تاریخ آپ کو پڑھ کے میں سنا دیتا۔ 7ویں صدی کی جو تاریخ ہے نا، آئے کلکتہ والوں کبھی پڑھ کر کے دیکھنا، 7ویں صدی کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اسلام پر ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی ہے، اور یاجوج ماجوج کے علاوہ قیامت آنے سے پہلے اتنی بڑی مصیبت کبھی آئے گی بھی نہیں۔ معلوم ہے مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا گیا، مسلمانوں کے سروں کے مینار تعمیر کیے گئے، چنگیز خان نے پورے ایران کے مسلمانوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے قتل کیا، پورے بخارا کو جلا کے راکھ کر دیا، سمرقند کے سارے مسلمانوں کو مار ڈالا، ترکستان کے پورے مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا۔ پوری تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں ان چنگیزیوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد میں 656 کے اندر ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو بغداد کے اندر 40 دن تک مسلمانوں کا جو قتل عام ہوتا رہا، کوئی مسلمان زندہ نظر نہیں آتا تھا، اور مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی بھی لال ہو کر کے بہ رہا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، سنو، آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ قسم خدا کی میں نے تاریخ کے اندر جھانک کر کے دیکھا ہے، مصیبتیں ایسی نہیں آتی ہیں، ایسے نہیں آتی ہے۔ یہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا نا، اس سے پہلے بغداد کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ ایک مجذوب تھا بغداد میں، چلا چلا کے کہتا تھا اے لوگو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ڈرو ڈرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ لوگ کہتے تھے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کی بات کی طرف توجہ مت دو۔ آج ہم جو چلا رہے ہیں نا، لوگ ہمیں بھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی بغداد کے اس مجذوب کی طرح سمجھو، ہم بھی تمہیں خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی نا تو طوفان تمہارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں۔ معلوم ہے بغداد کی حالت کیا تھی تب جا کر کے یہ طوفان بغداد میں آیا تھا؟ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اس وقت بغداد کے اندر جو بادشاہ کے مصائب تھے، 2 شہزادوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر اتنا بڑا جائز دیا تھا کہ اگر آج کا کروڑپتی دیکھ لے وہ بھی حیران ہو کر کے رہ جائے۔ آپ 620 کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عید کے دن جو بادشاہ کا جلوس نکلا تھا، سارا شہر جلوس دیکھنے کے لیے گیا، عید کی نماز آدھی رات کے بعد جا کر کے پڑھی گئی تھی، اور 624 کے اندر جب بقرعید کا دن آیا پورا شہر بغداد کے باہر نکل گیا اور بادشاہ کا جلوس دیکھنے لگا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے لگا تب جا کر کے انہوں نے بقرعید کی نماز پڑھی تھی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک امیر الشرابی کے ایک غلام نے 3000 سونے کے سکوں کا پرندہ منگوایا اور اس کی قیمت ادا کی۔ ایک شادی کے اندر 4000 دینار سونے کے سکے لٹائے، اور ادھر مدرسہ عباسیہ کا جو سب سے بڑا مدرسہ تھا اس کے اندر پڑھانے والے سب سے بڑے عالم کی تنخواہ صرف 13 دینار تھی۔ جب ایسے حالات ہو جاتے، علم کی قدر نہیں کی جاتی ہے، علماء کی قدر نہیں کی جاتی ہے، عیاشیوں میں پیسہ اڑایا جاتا ہے، تب اللہ کا عذاب ہلاکوں کی شکل کے اندر ٹوٹ پڑتا ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر جتنا فساد ہے بما کسبت ایدی الناس، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جن کو بھی برباد کیا ہے گناہوں کی وجہ سے برباد کیا ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے سب کو ہلاک کیا ہے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ عزیزان مکرم، آج وقت ہے، حضرت انس نے کہا 2 دنوں کو یاد رکھنا۔ اچھا میں وہ حدیث سنانے جا رہا تھا، بات ادھر آ گئی، شیخ شبلی کہتے ہیں 400 علماء کی بارگاہ میں گیا، 4000 حدیثیں میں نے لی، ایک حدیث پہ عمل کرو زندگی سنور جائے گی۔ فرماتے وہ حدیث پاک یہ ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو۔ دنیا میں کتنا رہنا آپ مجھے بتائیں، 50 سال، 100 سال، 200 سال؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔
दुनिया में जितना रहना उतना दुनिया के लिए करो। फिर मेरे आका फरमाते जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए करो। आपको पता है आखिरत में कितना रहना है? वो तो कोई नहीं बता सकता। आखिरत का जो पहला दिन होगा वो 50,000 साल का एक दिन होगा। फरमाया जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए करो। और उसके बाद में फरमाया जितना तुम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही जहन्नम के लिए करो। जहन्नम का अजाब कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। अभी जाना एक मोमबत्ती जलाना, अपनी उंगली को रख करके देख लेना, दुनिया की आग 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते, जहन्नम की आग कितनी बर्दाश्त कर पाएंगे? फरमाया जितना आग को बर्दाश्त कर सकते हो उतना आग के लिए करो, और जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो उतना अल्लाह के लिए करो। हम हर सांस में अल्लाह के मोहताज है। सांस अंदर गया अल्लाह के मोहताज, बाहर आया हम अल्लाह के मोहताज। तो बंदे को चाहिए उसी कदर जो है वो अल्लाह की बारगाह के अंदर इबादतें करता रहे। अजीजान मुकर्रम, आज पूरा निजाम तब्दील हो चुका है। गुनाहों का ऐसा माहौल बपा है लोगों के दरमियान, बार बार तकरीरें हो रही है, लोगों पे कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। बात क्या है? आज हमने दुनिया से इतना दिल लगा लिया, ऐसा लगता है जैसे हमको मरना ही नहीं है। हजरत अनस कहते फिर 2 रातों को भी हमेशा याद रखो। पहली रात वो रात है जब हमें कब्र के अंदर रख दिया जाए। हदीस पाक में आता है बंदे को जब कब्र में रखा जाता है, बंदा जो नमाजी है, फरिश्ते आते उसको आके जगाते हैं, किसी वक्त भी दफन कर दो, उसको ऐसा लगता है जैसे सूरज डूबने वाला है। वो कहता रुक जाओ, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। फरिश्ते कहते तुम दुनिया में नहीं हो, अब तुम कब्र के अंदर आ गए हो, और वो घर है जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। आला हजरत कितने बड़े अल्लाह के वली शेख मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं जो मुजद्दिद होता है अपने जमाने के सारे वलियों का सरदार होता है। आला हजरत वलियों के सरदार, लेकिन अपने इंतकाल के वसीयत करते जब मुझे कब्र में रख दो ना, मेरी कब्र के पास में बैठ करके इतनी देर कुरान पढ़ना कि मेरा नए घर के अंदर दिल लग जाए। जब अल्लाह का इतना बड़ा वली उस पहली रात से इतना डरता है, आज हमारे पास में कौन सा अमाल का तोशा है, कौन सा अमाल का तोशा है? हमें तो अल्लाह से और भी ज्यादा डरना चाहिए। हजरत अनस कहते हैं कब्र की वो एक रात को, पहली रात को याद रखो। और उसके बाद फरमाए दूसरी रात, ये दूसरी रात मालूम है कौन सी है? फरमाते दूसरी रात ये कब्र की आखिरी रात है। आप मुझे बताएं, एक आदमी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया और फिर सुबह के वक्त में उसे जज के सामने लेकर के जाना है, रात भर उसको नींद आएगी? तो कब्र की जो आखिरी रात होगी वो जब गुजर जाएगी उसके बाद में बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। और अल्लाह की बारगाह में पेशी का मामला कितना सख्त होगा। आज आप देख ले, एक बच्चा अगर अपने बाप की जेब से 5 रुपया चुरा ले, बाप देख ले, तो बच्चा अपने बाप को मुंह नहीं दिखा पाता। जिसने 70 साल तक गुनाह किए, 50 साल तक गुनाह किए, अल्लाह की बारगाह में जाके मुंह दिखा पाएगा? रात का वक्त है, एक बच्चा उठ गया और परेशान हुआ। बाप ने पूछा मेरे बेटे तुम परेशान क्यों हो? कहा अब्बा जान कल जुमेरात का दिन है, हफ्ते भर में जितना सबक हमको पढ़ाया गया है कल जुमेरात को उस्ताद सुनेगा, मुझे सबक याद नहीं है, मैं डर रहा हूं, उस्ताद को जाके कैसे सुनाऊंगा? बाप रोने लग गया। बेटे ने कहा अब्बा जान आप क्यों रोने लग गए? कहा बेटा तुझे हफ्ते का सबक नहीं याद रहे तो उस्ताद की मार से इतना डर रहा है, मुझे 70 साल हो गए गुनाह करते करते, मुझे ये याद आया मैं अल्लाह की बारगाह में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उस्ताद के पास जाते हुए डर रहा है तो मैं 70 साल के गुनाहों का अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर के किस मुंह से हिसाब दूंगा? अगर कसम खुदा की हमारे दिल के अंदर ये फिक्र पैदा हो जाए ना, हजरत काबे आबार कहते क़यामत के मैदान में बंदा अगर 70 नबियों के आमाल लेकर के आए तब भी उसको लगेगा मैंने तो बहुत कम नेकियां की, काश मैं कुछ नेकियां और कर लेता तो बड़ा अच्छा हो जाता, बड़ा अच्छा हो जाता। आज वक्त है। और एक बात मैं और बताता हूं, माह रमजान आ रहा है ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कहते माह रमजान आएगा तो हम लोग नेक बन जाएंगे। फिर रमजान आता, बोले चलो आज पहला रोजा है, दूसरे रोजे से नेक बन जाएंगे, चलो तीसरा है, और देखते देखते पूरा रमजान गुजर जाता है। आज मैं ये पैगाम आपको देकर के जा रहा हूं, आप मकान बनाते हो डायरेक्ट तो नहीं बनाते हो ना, पहले मंसूबा बनाते हो। शादी करते हो ना डायरेक्ट नहीं करते हो, पहले हाल बुक करते हो, खाना वगैरह सब पूरा चेक करते हो, हर दुनिया का काम करते हो, मंसूबा बनाते हो। तो फिर रमजानुल मुबारक के लिए नेकियों का मंसूबा क्यों नहीं बनाते? मंसूबा बनाने का तरीका मैं बताऊं, एक बुजुर्ग है रोजाना जंगल में जाते थे, घास काट के लाते थे, बेचते थे, अपनी रोजी का इंतजाम करते थे। एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आया अगर मैं थोड़ी घास ज्यादा काट करके ले आऊं तो जुमा के दिन जंगल में नहीं जाना पड़ेगा और जुमा का दिन पूरा दिन इबादत में गुजारूंगा। वो रोजाना जंगल में जाते, थोड़ी घास ज्यादा काट करके लाते, उसको रख देते और रोजाना बेच करके कमाते। जुमा का दिन आता तो ज्यादा जो घास लाए थे उन सबको इकट्ठा करके बेच देते और फिर उस दिन जंगल में नहीं जाते और फिर पूरा जुमा का दिन इबादत करते थे। बंदा अगर मंसूबा बनाए ना तो इबादत के लिए अपने वक्त को खाली कर सकता है। एक चूंटी छोटा सा जानवर है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कितनी अक्ल दी है, कितनी अक्ल दी है। वो चूंटी
بارش کے لیے اور گرمی کے لیے سردی میں راشن جمع کر لیتی اپنے بل کے اندر، میں گرمی میں نہیں نکل پاؤں گی، میں بارش میں نہیں نکل پاؤں گی، تو کیا ہمیں ماہ رمضان کے لیے پوری تیاری نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان میں ہم باہر نہیں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، کام سے فارغ ہو کے آئیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصوبہ میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے میں 3 مدرسے چلتے تھے، وہ تینوں کے تینے مدرسے مسجد نبوی میں آ کر جمع ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں دین کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پڑوسی تھا وہ ایک انصاری تھا۔ اب حضرت عمر نے اپنے پڑوسی سے کہا کمانا بھی ضروری ہے، اگر کمائیں گے نہیں تو بچوں کو کیا کھلائیں گے، اور حضور جو علم دے رہے وہ علم لینا بھی ضروری ہے، کیا کریں، کمانے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں؟ حضرت عمر نے منصوبہ بنایا، معلوم ہے کیا منصوبہ بنایا؟ حضرت عمر نے کہا انصاری ایک کام کرو، ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور تم کمانے چلے جانا، میں آ کر کے تمہیں بتا دوں گا آج سرکار نے کیا کیا پڑھایا ہے، اور دوسرے دن میں کمانے چلا جاؤں گا، تم حضور کی بارگاہ میں چلے جانا اور مجھ کو آ کر کے بتا دینا آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا تھا۔ یعنی باری لگا کر کے حضرت عمر نے پڑھ کر کے بتا دیا، بندہ اگر منصوبہ بنائے نا تو بچوں کو بھی پال سکتا ہے اور نیکی بھی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں ساری دنیا کے منصوبے، لیکن دین کے لیے، نیکی کے لیے ہمارے پاس میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایک نیکی کے لیے معلوم ہے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس جا کر کے کہے گا میری بیوی تو یہ بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بیوی کہے گی تم بڑے اچھے شوہر ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا، اخیر کے اندر وہ کہے گا اے میری بیوی جب تم میری اتنی تعریف کر رہی ہو مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی تم مجھے دے دو۔ بیوی کہے گی میں نیکی تو نہیں دے سکتی، پتہ نہیں بعد میں مجھ کو نیکی کی ضرورت پڑ جائے، تم کو جو معاملہ پیش آیا مجھے بھی تو پیش آ سکتا ہے، میں نیکی نہیں دیتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور جانے کے بعد میں کہے گا بیٹا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہے گا ابا جان آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ باپ کہے گا میرے بیٹے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی نیکی تو مجھے دے دو۔ تو بیٹا کہے گا ابا جان آپ ہے تو بڑے اچھے، لیکن ہو سکتا ہے مجھے بھی نیکی کی ضرورت پڑ جائے، ابھی میرا حساب بھی باقی ہے، میں نیکی نہیں دے سکتا ہوں۔ اگر قیامت کے میدان میں ایک نیکی پڑ جائے، کم پڑ جائے نا، بندہ اس کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائے، بیوی نہ دے، بیٹا نہ دے۔ اور آج تو اللہ کا اتنا کرم ہے، اگر آپ کے پاس میں 1 منٹ کا وقت ہے، 1 منٹ میں 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو، اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کے پاس میں 5 منٹ ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج نیکی کرنا اتنا آسان ہے، لیکن مرنے کے بعد میں عالم کیا ہو جائے گا؟ ایک بار ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کے بھائی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا میرے بھائی تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو بھائی کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے مرنے کے بعد میں تم نے جو میری قبر کے پاس میں 2 رکعت پڑھی تھی کاش وہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع اللہ مجھے عطا فرما دے۔ بندہ مرنے کے بعد 2 رکعت کے لیے ترس جاتا ہے۔ قرآن میں آئے نا بندہ کہے گا اللہ رب ارجعون رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ میں نیک کام کروں گا، انہا کلمۃ هو قائلها۔ بندہ یہ بات کہے گا، اس سے کہا جائے گا نادان جو دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ اسے دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہمیں موقع دیا ہے، پتہ نہیں یہ موقع کل ملے کہ نہ ملے۔ ماہ رمضان المبارک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، نیکیوں کا موسم بن چکا ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں اعلان کیا جاتا ہے اے خیر کے طالب آگے ہاں، اے شر کے طالب تو پیچھے ہٹ جا۔ آج یہ آوازیں آ رہی ہے، آپ حضرات نیکیوں کا موسم بنائیں گے، ماہ رمضان میں عبادت کریں گے، کون کون دل لگا کے عبادت کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ارے میں کہتا ہوں آج اللہ نے موقع دیا، اگر ہم پوری طرح تیاری کر لینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماہ رمضان میں ہم کریں تو کیا کریں، کیا کریں؟ آؤ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں جو میرے آقا نے بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان مل جائے تو 4 کام کرو۔ کتنے کام کرو؟ 4 کام کرو۔ آپ وہ چاروں کام کرنے کا پختہ وعدہ کر لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان مل جائے تو پہلا کام یہ کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، یہ کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ یہ کلمہ معلوم ہے کتنا بڑا وظیفہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا
بتا, رب نے یہی وظیفہ بتایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ وظیفہ تو سب پڑھتے ہیں, کوئی خاص وظیفہ پتا؟ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میزان عمل کے اندر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمینوں کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کلمے کو رکھ دیا جائے, اس کلمے کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین ہلکے پڑ جائیں گے, یہ کلمہ سب پہ بھاری پڑ جائے گا. اتنا بڑا وظیفہ. قیامت کے میدان میں بندہ آئے گا 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, وہ ڈر رہا ہوگا اب تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اپنے اعمال کا وزن کروا, تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا. ایک پلڑے کے اندر اس کے گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک پرچی دے گا, وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی. بندہ کھول کے دیکھے گا تو اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا, حکم ہوگا جا اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے. بتاؤ کتنا بڑا وظیفہ ہے. مجھے یاد آتا ہے میں یہ وظیفہ آپ بھی کرنا شروع کر دے, آج سے شروع کر دے, عید تک 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے. روایت میں آتا جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے, اگر اپنے لیے پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اور اس کا ثواب اگر اپنے مرحوم کو پہنچا دے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے. روزانہ 1500 1600 1700 مرتبہ پڑھیں گے کلمہ طیبہ دے کے, عید تک 70,000 بار پڑھ لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی نجات کا سامان پیدا فرما دے گا. تو میرے آقا فرماتے ماہ رمضان مل جائے تو پہلا کام کیا کرو, کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو, اور اس کے بعد میں دوسرا کام میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان مل جائے تو کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو. توبہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے توبہ توبہ, توبہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرے اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بغداد کے ایک جو ہے وہ عراق کے گاؤں میں چلے گئے. جب گاؤں میں گئے رات کا وقت ہوا, مسجد کے اندر پہنچے, مؤذن صاحب نے کہا رات ہو گئی ہے, مسجد سے باہر نکلیے. کہا مسافر آدمی ہوں, مجھے مسجد کے اندر رہنے کا تھوڑا موقع دے دیجئے. کہا نہیں آپ کو باہر نکلنا ہوگا. کہا مسافر آدمی رہنے دیا جائے. مؤذن صاحب نے پکڑ کر کے باہر پھینک دیا. باہر ایک روٹی بنانے والا کھڑا تھا, کہا آئیے میرے گھر پہ آ کے آرام کر لیجئے. گھر پہ لے گیا, بستر لگایا, دسترخوان لگایا, کھانا لا کے رکھا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے دیکھا یہ جب بھی آتا ہے اس کے ہونٹ چلتے رہتے. پوچھا تو کیا پڑھتا ہے؟ کہا میں استغفار کرتا رہتا ہوں. کہا استغفار کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا جو مانگتا ہوں اللہ سب عطا فرما دیتا ہے. کہا سب مل جاتا ہے؟ کہا سب مل جاتا ہے. کہا کوئی دعا ایسی بھی ہے قبول نہیں ہوئی؟ کہا استغفار کی برکت سے اللہ نے میری ہر دعا قبول فرمائی, صرف ایک دعا باقی رہ گئی ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا بتاؤ کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا میں نے دعا کہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے ابراہیم بن ادہم کا چہرہ دکھا دے. حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے سن اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول فرما دی اور مجھے پکڑ کے تیرے دروازے پہ لا کر کے ڈال دیا ہے. بندہ اگر کرے نا اللہ کی بارگاہ میں توبہ, میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان مل جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. اس کے بعد میرے آقا فرماتے تیسرا کام, ماہ رمضان مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کی دعا کرو. اور چوتھا کام, ماہ رمضان مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جنت کا سوال کرو. لوگ کیا سمجھتے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور مجھے جنت عطا فرما دے, یہ مطلب نہیں ہے. ایک لسٹ بناؤ کون کون سے کام میں جنتیوں والے کرتا ہوں, کون کون سے کام جہنم والے کرتا ہوں. اس کے بعد میں ماہ رمضان آ جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو نا, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا, تو جو جہنمیوں والے کام ہیں ان کاموں کو چھوڑ دے. اور جب یہ دعا کرے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما, تو جو جنتیوں والے کام ہیں ان جنتیوں والے کاموں کو کرنے لگ جائے. یہ مطلب ہوتا ہے دعا کا, ورنہ خالی زبان سے جنت مانگے اور ادھر کام جہنمیوں والے کرے. اگر آپ کو جانا ہو کسی جگہ پر اور آپ ٹکٹ کہیں اور لے کر کے چلے جائیں تو اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے, اور اگر آپ نے کام جہنمیوں والے کیے تو آپ جنت تک کیسے پہنچ جائیں گے. عزیزان مکرم آج وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور کثرت سے توبہ استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. پھر دیکھو اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعام و اکرام کی بارشیں تمہارے اوپر نازل فرماتا ہے. باتیں تو بہت تھی, مجھے وہ 4 باتوں کا جو پیغام تھا وہ بھی میں پورا نہیں دے پایا. مجھے امید ہے جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر اگر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے نا آپ لوگ؟ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں, رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے 5 وقت کی نماز. اگر آپ سب نمازی بن گئے نا تو سمجھ جاؤ کہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے, ورنہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تو پھر جلسہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے. حضرت علامہ مفتی وفا المصطفیٰ صاحب قبلہ نے جو اتنے انتظامات کیے, کس لیے کیے؟ اسی لیے تو کیے تاکہ کچھ لوگ آئیں, ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو, اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف مائل کرو تاکہ یہاں پر بھی تمہارے لیے وارے نیارے ہوں اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرما. میں نے پڑھا روایت میں جب بچوں کو جو
قرآن پڑھاتے ہو نا، قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا. ہمارے یہاں بمبئی کے اندر کیا ہوتا ہے، جب بہت بڑے امیر کی شادی ہوتی ہے تو 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا جوڑا پہناتے ہیں. وہ بچی پہن کے چل بھی نہیں پاتی ہے، 5 لاکھ کا جوڑا پہنا دیتے ہیں. لیکن روایت میں آتا اپنے بچوں کو قرآن یاد کروا دو نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنائے گا ساری دنیا اور ساری دنیا کے خزانے مل کر اس جوڑے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. کتنا بڑا یہ انعام ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے. بندہ اگر سمجھنا چاہے تو. اور قرآن تو دولت بھی بہت بڑی ہے. آج ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں طاق میں سجا کے رکھا ہے. قرآن طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے. وہ خلیفہ مامون کے دربار کے اندر بحث چل رہی تھی علماء کی، ایک بندہ آیا وہ بھی بحث میں حصہ لیا. بعد میں مامون نے بلا کے کہا تم مسلمان تو نہیں لگتے؟ کہا مسلمان نہیں ہوں. کہا کلمہ پڑھ لو. کہا نہیں باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا. 1-2 سال کے بعد پھر آیا تو چہرے پہ داڑھی ہے. کہا تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا؟ کہا ہاں. کہا تم اس سے پہلے تو مسلمان ہونے کی دعوت دی تو نہیں ہو رہے تھے، اب کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہا ہوا یہ تھا میں بہت اچھا لکھنا جانتا ہوں. میں نے 2 توریت کے نسخے لکھے، 2 انجیل کے نسخے لکھے اور 2 قرآن کے نسخے لکھے، بہت خوبصورت لکھے. اور 6 نسخوں کے اندر تھوڑی تھوڑی غلطی میں نے جان بوجھ کے رکھ دی. توریت کو لے جا کے یہودیوں کو دیا، انہوں نے کھول کے دیکھا ارے بڑی پیاری خوبصورت تحریر ہے. انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور اپنے پاس میں انہوں نے توریت کو رکھ لیا. عیسائیوں کو لے جا کر کے میں نے انجیل دی، خوبصورت تحریر دیکھی، بہت خوش ہوئے، مجھے انعام دیا اور نسخوں کو رکھ لیا. لیکن جب میں قرآن کو لے کر علماء کے پاس گیا، میری تحریر کو دیکھا تو خوش ہوئے، لیکن جب غلطی نظر آئی قرآن کو بند کیا اور کہا لے جاؤ. جس قرآن کے اندر کوئی غلطی لکھی گئی ہو چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، مسلمان اس کی تلاوت نہیں کیا کرتے. بولے اس دن میں سمجھ گیا توریت کو بدلا جا سکتا ہے، انجیل کو بدلا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا. میں سمجھ گیا دنیا کے اندر اگر قرآن سچی کتاب ہے تو یہ جس مذہب کی کتاب ہے وہ مذہب اسلام بھی سب سے سچا مذہب ہے. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. اللہ نے ایسی پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، آج اس کتاب سے دور ہو کے ہم کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. عزیزان مکرم، ماہ رمضان میں نہیں، ہمیشہ قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ. انشاءاللہ قرآن پڑھو گے گھروں میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ رب قدیر ہمیں قرآن اور علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.